محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورا سیالکوٹ۔ رابطہ محمدعلی 030061333713، محمد عثمان 030061711415 وبرکاتہ۔ تھوڑا جا آواز بریک کر دو سون دا۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔
وعن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی وفاطمہ والحسن والحسین انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعن علی رضی اللہ عنہ قال قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیک مثل من عیسیٰ ابغضته الیہود حتی اباتوا امہ واحبته النصارى حتى انزلوه بالمنزلة التي ليست له ثم قال يالك في رجلان محب مفرط يقرزني بما ليس فيه ومبغض يحمله شناني ألا أن يبعثني وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية تعالوا ندعو أبنانا وأبناكم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسين فقال اللهم هؤلاء أهل بيتي وعن عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرهل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاء علي فأدخله ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم قرأ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حضرات مختصر حمد و ثنا درود و سلام تو بعد غالباً دوسری مرتبہ کافی عرصے بعد تواڈے اس گاؤں اندر حاضری دین دا موقع ملے ہے. پہلی دفعہ رات دے جلسے اندر اور آج خطبہ جمعہ واسطے اللہ تعالیٰ میری حاضری تھوڑی تمام احباب دی تشریف آوری اپنے دربار اندر قبول فرمائے. سپیکر ٹھیک کرو جی. موضوع تو یہ تامے جڑے نا یہ ایویں آواز کڑھتے پے نے جی بندہ پچھے کو ٹولکی کٹنی ہے. اسی تو اللہ معاف کرے تھانوں قرآن سنانا نے ایویں تو نا قرآن پڑھیا جاندہ. موضوع تہاڈی مرضی دے سپیکر ساڈی مرضی دے. یہ ذرا خیال کریا کرو. موضوع تہاڈی مرضی دے
سپیکر ساڑی مرضی دے. اسی پہلے کدی نہیں پوچھیا کہ موضوع کی بیان کرنا ہے، کدی نہیں پوچھیا. میں ادو ہی پوچھنا جدو ممبر تے بیٹھ جاواں، اور پھر جو کہہ دیندے ہو اور اللہ توفیق دیندے ہے تو میں ان دی توفیق نال، میرا کوئی کمال نہیں، میں بالکل کچھ نہیں کر سکتا، او دی توفیق نال پھر قرآن حدیث دیاں چڑیاں لا چھڑنا. آواز اتھے ہی ہے جتے ہے پہلے، انہوں بریک کرو. تو میرا آج دا موضوع ہے صحابی رسول امیر المومنین خلیفۃ المسلمین شوہر بطول شیر جلی داماد نبی صفدر و حیدر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. پہلے میرا عقیدہ سن لو سیدنا حضرت علی دے بارے رضی اللہ تعالی. کچھ باتاں ہوندیاں نے ساڑھے خلاف کہ اے معاذ اللہ اہل بیت دی عظمت بیان نہیں کر دے، مولا علی دی شان بیان نہیں کر دے، حسنین کریمین نو نہیں من دے، ماں جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا دا تذکرہ نہیں کر دے. استغفر اللہ معاذ اللہ. ساڑھے جمعے، ساڑھے جلسے، ساڑھیاں تقریراں، ساڑھیاں کانفرنساں، ساڑھے اشتہارات اس بات نو ثابت کر دے رہے کہ پوری کائنات دے اندر زمین دے فرش دے اتے آسمان دی چھت دے تھلے اہل بیت اور سرکار دے صحابہ نال اگر کوئی پیار کرنے والی جماعت ہے تو اہل حدیث دی جماعت ہے. تسی دیکھیا ساڑا اشتہار، ساڑی پوری کانفرنس آج موضوع ہے، کی موضوع ذرا بولو؟ فضائل صحابہ و اہل بیت رضی اللہ عنہم. اور میری ڈیوٹی بھی یہ ہوئی لگی ہے کہ تسی اج بیان کرنا ہے شان سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ. کیوں؟ اس واسطے اسی سب نو مننے ہاں کہو الحمدللہ. سیدنا علی نو مننے ہاں، سیدہ فاطمہ نو، حسن حسین نو، میں بڑی آسان جی گل کراں گا، ماں خدیجہ نو، سب نو مننے ہاں. اور پھر تسی یہ بھی دیکھیا کہ ساڑھے مدرسیاں اندر، ساڑھیاں مسجداں اندر، ساڑھے گھراں اندر، ساڑھیاں برادریاں اندر، ساڑھے خاندان اندر کتنے بچے، کتنے نوجوان اور بوڑھے جنہ دے نام علی نے، حسن نے، حسین نے، یا انہوں دے نام نال علی لگدا ہے، حسن لگدا ہے، حسین لگدا ہے. اور ساڑھے گھراں اندر کتنے ایسیاں ساڑیاں بہناں، بیٹیاں، ماواں نے جنہ دے نام فاطمہ نے، جنہ دے نام خدیجہ نے. تو اپنے امام باڑے اندر
ایک ایسا بندہ وکھا دے جدا نام ابو بکر ہوئے، عمر ہوئے، عثمان ہوئے، عائشہ ہوئے، معاویہ ہوئے وغیرہ رضی اللہ عنہم، اسی سب نال پیار کرنے ہاں۔ میرے بھائی برائے مہربانی اپنے عقیدے تے نظر ثانی کرو، تسی کسی نال پیار نہیں کرتے، سانو سب نال پیار ہے۔ میری جماعت نو مان ہے میرے تے کہ اللہ دی مہربانی نال اس طالب علم نو جو عنوان دے آگے، وہ ابو بکر ہوئے، عمر ہوئے، عثمان ہوئے، علی ہوئے، معاویہ ہوئے، عائشہ ہوئے، خدیجہ ہوئے، حسن ہوئے، حسین ہوئے، ابو ہریرہ ہوئے، طلحہ، زبیر، کوئی ہوئے، 1,44,000 صحابہ وچوں اللہ دی مہربانی نال اے فقیر بغیر تیاری دے سانو سنائے گا۔ حالیہ دے وہ پیار نہیں کر دے، اور میرا چیلنج ہے کوئی اپنا ذاکر ایسا لیا جڑا شان ابو بکر بیان کرے۔ یہ تے دور دی گل ہے نا، شان علی نہیں بیان کر سکتا، شان حسن حسین نہیں بیان کر سکتا، اگر بیان کرے گا تو وین سنائے گا، مرثیے سنائے گا، دوڑے سنائے گا۔ اکبر اسد بیان کرے گا، قرآن حدیث دیاں چڑیاں لائے گا۔ آؤ ذرا میرا عقیدہ بھی سن لو۔ سیدنا حضرت علی، تھوڑی تکلیف کریا کرو، ذرا کہہ دیا کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بلاندے نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سرکار بلا کے فرماندے نے علی رضی اللہ عنہ، فیک مثل من عیسیٰ ابغضتہ الیہود حتی بہت امہ، تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نال یہودیاں بدماشاں نے اینا بغض کیتا، اینا بغض کیتا، انہاں ظالمہ نے بغض چاہ کے آپ دی ماں سیدہ مریم تے زنا دی تہمت لا دیتی، استغفر اللہ۔ اور وَأَحَبَّتْهُ النَّصَارَى، اور عیسائیاں نے اتنا پیار کیتا، اتنا غلو کیتا، پیار اندر، محبت اندر، کہ انہاں ظالمہ نے پیار چاہ کے تو تک کہہ دیتا کہ عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے، کہو استغفر اللہ، مریم خدا دی بیوی ہے، معاذ اللہ، یا عیسیٰ اللہ ہے، مریم اللہ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس حدیث دی تعویل کرتے ہوئے سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماندے نے کہ میری وجہ تو بھی 2 گروہ جہنم نو جان گے۔ کنے گروہ؟ 2۔ پہلا مبغض محب مفرط یقرضنی بما لیس فی، ومبغض یحملہ شدآنی الا یبہتنی۔ ایک وہ گروہ جو میری محبت اندر غلو کر بیٹھے گا، ایتھو تک کہیں گے کہ علی مشکل کشا ہے، علی حاجت روا ہے، معاذ اللہ، علی ہی خدا ہے۔ اور دوسرا گروہ جو ظالم ایتھو تک کہیں گے کہ علی خارج از اسلام ہے، استغفر اللہ، علی مسلمان نہیں، علی دا ایمان ٹھیک نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ پہلا گروہ رافضیاں دا، کنا دا؟ رافضی کی کہندے نے کہ علی مشکل کشا ہے۔ دوسرا گروہ خوارج دا،
خوارج کا کی عقیدہ ہے کہ علی مسلمان ہی نہیں، دوویں گمراہ، بولو دوویں، بلکہ پکے جہنمی، لیکن کائنات اندر ایکو جماعت ہے آل الحدیث، جو نہ سیدنا حضرت علی نو مشکل کشا منتے نے، نہ خارج از اسلام منتے نے، بلکہ کی کرنے ہاں، کی مننے ہاں، ساڑا جو عقیدہ ہے سیدنا حضرت علی دے بارے وہ بالکل واضح عقیدہ ہے کہ اسی حضرت علی نو علی مننے ہاں، رب دا ولی مننے ہاں، شیر جلی مننے ہاں، داماد نبی مننے ہاں، صفدر مننے ہاں، حیدر مننے ہاں، شیر ببر مننے ہاں، فاتح خیبر مننے ہاں، مجاہد خندق مننے ہاں، حسنین دا ابا مننے ہاں، فاطمہ دا شوہر مننے ہاں، رسول اللہ دا صحابی مننے ہاں، ہوئے اسی حضرت علی نو احد من عشرت المبشرہ مننے ہاں، اور سرکار دی زبانی چوں نکلیا جنتی مننے ہاں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ دا نام ہے علی، کی نام ہے؟ جو ساڑھا ہے وہ کون ہے؟ علی، جن ساڑھا پیار ہے نا، جن ساڑھا تعلق ہے وہ کون ہے؟ علی، علی ایک ہے علی معاذ اللہ، اور ملنگا والا علی انہوں نہیں اسی جان دے وہ کون ہے، انہوں نے پوچھو، اسی علی نو مننے ہاں، علی نو جڑا علی ہے، جدا نام علی ہے، جو داماد نبی ہے، جو شیر جلی ہے، کی نام ہے؟ علی رضی اللہ عنہ۔ ہاں، قبل از نبوت 10 سال پیدا ہوئے، یعنی نبوت تو 10 سال پہلے پیدا ہوئے۔ پیدا کتھے ہوئے؟ اتھے ہی بڑا دھوکھا دیتا اہل اسلام نو کہ جناب وہ بیت اللہ جو پیدا ہوئے وہ دی شان بڑی ہے۔ کتھے پیدا ہوئے؟ یہ دا مطلب ہے جڑے بیت اللہ نہیں پیدا انہوں نے پھر شان کوئی نہیں، انہیں شان کٹ گئی، شان ہوندی ہے جڑا بیت اللہ پیدا ہوئے۔ استغفر اللہ، اتنا فریب، اتنا مکر، اتنا دجل، اتنا جھوٹ۔ اور ایک شیعہ ذاکر ملا باکر مجلسی ادھک شیر بھی ہے فارسی دا، کسیرا میسر نشود ای سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، کسی اور دے حصے چ نہیں آئی، حضرت علی دے حصے چاہیے، انہوں دی ولادت بیت اللہ چوئیے اور شہادت مسجد چوئیے۔ بہت بڑا جھوٹ ہے، یاد رکھو۔ میں بات واضح کر دینا چاہنا، اگر یہ بات ہے بیت اللہ والی تو پھر حضرت علی دی پیدائش نہیں ہوئی۔ اٹھاؤ صحیح مسلم، علامہ نووی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم دے مقدمے اندر جو بات لکھی ہے کہ بیت اللہ اندر جس ہستی دی پیدائش ہوئی ہے وہ نبی پاک دے صحابی سیدنا حضرت حکیم بن حزام نے، رضی اللہ۔ بیت اللہ کون پیدا ہوئے نے؟ حضرت حکیم بن حزام۔ یاد رکھنا میری بات، کسی نے دھوکے چ نہ آنا۔ یہ حضرت حکیم بن حزام نبی پاک نالو 2 سال بڑے سن۔ 2 سال، اور انہوں نے امتیاز حاصل ہے 120 سال عمر پائی، 60 سال کفر اندر گزارے اور 60 سال اسلام اندر گزارے۔
10 سال دی عمر سیدنا حضرت علی نے اسلام قبول فرمایا. کتنے سال دی عمر 63 سال عمر پائی. نبی پاک دی عمر مبارک کتنی؟ 63 سال. صدیق اکبر دی 63. سیدنا فاروق اعظم دی 63. سیدنا حضرت علی دی 63. 4 سال 8 ماہ 9 دن خلافت کی تھی. ماہ رمضان. اللہ اکبر اللہ اکبر. 18 یا 21 تاریخ ہفتے والے دن صبح دی نماز دے وقت کوفے دی مسجد اندر شہادت پائی ابن ملجم دے ہتھوں، اور آپ دے بیٹے حسن بن علی نے آپ دی نماز جنازہ پڑھائی رضی اللہ. یہ تے ہے آپ دا مختصر تعارف. آپ دا نام ہے علی، کنیت ہے ابو الحسن اور ابو التراب. اللہ اکبر. ایک دن مسجد سٹے سن نا ننگی زمین تے، نبی پاک تشریف لے، کم یا ابو التراب، اٹھ مٹی والے آ، اٹھ مٹی دے پیو اٹھ. اللہ. علی فرما دے نے سرکار دی زبان چوں نکلیا لفظ میرے اتنا پسند آیا کہ میں اپنی کنیت ہی ابو تراب رکھ دیں. ساری زندگی ابو تراب کہلو باندھے رہے. کنیت کی ہے ایک ابو الحسن اور دوسری ابو تراب. ابو منا باپ، تراب منا مٹی. ماں نے لقب رکھیا حیدر. ماں دا کی نام سی؟ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا. باپ کون سی؟ ابو طالب. میں عرض کرنا، ماں نے لقب رکھیا پتر دا حیدر. رسول اللہ نے فرمایا اسد اللہ، اللہ کا شیر، اسد اللہ. آپ دا نام علی، باپ دا نام ابو طالب، علی بن ابی طالب بن عبد المطلب. لو، علی بن ابی طالب بن اللہ اکبر. علی بن ابی طالب بن محمد بن عبداللہ بن لو، محمد بن عبداللہ بن کیا شان ہے حضرت علی دی. علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر صلی اللہ علیہ وسلم. ابو طالب دے 4 پتر سن، 3 مسلمان، 1 کافر، اور خود بھی کافر. ابو طالب خود بھی، وہ دا پتر طالب بھی کافر. 3 مسلمان. دوسرے نمبر تے عقیل، وہ دے تو 10 سال چھوٹا. تیسرے نمبر تے جعفر، جان دے ہو جعفر تیار. ہے تیار دا مانا اڈن آلا. تیار تیار انہوں آدھے ہیں جنہاں پروازاں جنت چھوڑ. پتہ ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ تے بھیجیا. حضرت جعفر نے علماء جان دے نے، حدیث بخاری دی. رسول اللہ نے اپنا جھنڈا عطا فرمایا حضرت جعفر نو. نبی پاک دا عطا کردہ جھنڈا دائیں ہاتھ اندر پکڑے ہے،
کافر نے تلوار ماری، ہاتھ کٹ گیا، جھنڈا دوسرے ہاتھ چ پکڑ لیا، کافر نے تلوار ماری، وہ بھی ہاتھ کٹ گیا، دومیں کٹے بازو اکٹھے کر کے رسول اللہ دا عطا کیتا جھنڈا بلند کر دیندے نے۔ پھر لڑے 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 حتیٰ کہ تیراں اور تلواراں دے 90 زخم کھاتے، 90 زخم کھا کھا کے بالآخر شہید ہو گئے۔ خدا نے جعفر دی شہادت دی خبر مدینے رسول اللہ نو پہنچا دیتی صلی اللہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر دے گھر تشریف لے آئے، شہادت دی خبر دین واسطے آئے، تے جعفر تیار دے نکھے نکھے بچے، بچیاں والے ہو، بیٹیاں والے ہو، اولاداں والے ہو، چھوٹے چھوٹے بچے جعفر دے کار اندر کھیل رہے نے۔ شفیق نبی، رحیم نبی، کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر دے نکیاں نکیاں بچیاں نو اٹھا لیندے نے، انہاں نال پیار کردے نے، انہاں نال محبت کردے نے، ماتھا چومدے نے، منہ چومدے نے، ہاتھ چومدے نے۔ حضرت جعفر دی بیوی اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ نو بلاندے نے، جعفر دی شہادت دی خبر سناندے نے۔ سیدہ اسماء رون لگ پئیاں تے میرے محبوب فرماندے نے اسماء رون دی کوئی لوڑ نہیں، اللہ نے تیرے خامد جعفر نو جنت اندر 2 پر عطا فرمائے نے، انہاں 2 پراں نال تیرا شوہر جنت اندر اڑدا پھردا ہے رضی اللہ تعالی۔ تے چوتھے نمبر تے علی کی نا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی۔ یار کر لو سپیکر جی ٹھیک ہوندا ہے، کتے بند ہی نہ کرانا پہ جائے۔ رضی اللہ تعالی، یہ دے نال نبی پاک نو بڑا پیار ہے، یہ بھی بڑا پیار کردے نے، یہ دے باپ نال بھی بڑا پیار ہے، ابو طالب نال بھی بڑا پیار ہے، تے ابو طالب نو بھی میرے محمد نال بڑا پیار ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو طالب دے پیار تواڈے تو نہیں بھلے، ابو طالب دیاں محبتاں نہیں بھلیاں، اینا پیارے میں تفصیل وال نہیں جانا چاہتا کہ جدوں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آندے تے ابو طالب اٹھ کے کھلو جادا تے میرے محبوب نو پھڑ کے سینے نہ لا لیندا تے آندا او لوگو بڑے سونے چہرے والا آ گیا، بڑی سونی شکر والا آ گیا، بڑی سونی صورت والا آ گیا، چہرہ اینا سونا ہے، مکھڑا اینا پیار ہے۔ ابو طالب آمدے وَبِيَدَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ شِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ او لوگو بڑا سونا چہرہ میرے بھتیجے دا، اینا پیارا چہرہ جے کہت سالیاں پہ جان بارشاں بند ہو جان، میرے محمد دا چہرہ آسمان وال اٹھ جائے، اللہ اے سونے چہرے نوے کہ آسمان تو موسلادھار بارش نازل فرما دیں دینے صلی اللہ ہو۔ پر بغیر ایمان دے خالی پیار کم آیا، خالی محبت ابو طالب نو بچا سکی، نہیں بچا سکی، بالکل نہیں بچا سکی۔ دنیا تو جا رہے ہیں، حضرت علی آئے رضی اللہ عنہ، سونے تواڈا چاچا کافر ہو کے دنیا تو جا رہے ہیں، بے ایمان ہو کے مر رہے آئے، سونے انہوں اسلام دی دعوت دے دیو تاکہ تواڈا چاچا جہنم دی اگ تو بچ جائے۔ میرے آقا تشریف لے آئے،
حضرت علی بھی نال نے، ایک پاسے نبی ہے تے ایک پاسے علی ہے، ایک پاسے نبی ہے تے بولو ایک پاسے بھتیجا ہے، ایک پاسے سکا بیٹا ہے، اور تیرے عقیدے دے مطابق او بھی مشکل کشا ہے تے اے بھی مشکل کشا ہے، معاذ اللہ، پر دوویں مشکل کشا مل کے چاچے ابو طالب دی مشکل کشائی کر سکے، ابو طالب نو جہنم تو بچا سکے۔ گل لمبی ہو جائے گی، دوویں دعوت دیں دے رہے، ابو طالب بغیر اسلام دے مر گیا، بغیر کلمہ پڑھن دے مر گیا۔ میرے محبوب نو غم بڑا ہے، میرے مصطفیٰ نو صدمہ بڑا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب دی تسلی واسطے فوراً قرآن نازل فرما دیتا۔ رب نے کیا کیا؟ فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ پھر کہو سبحان اللہ۔ اوے قرآن سن کے چومیا کرو، کھل کھلایا کرو، پیارے ہو لہلہایا کرو، چہچہایا کرو۔ انک لا تہدی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ اللہ تیرا قرآن بڑا ہی میٹھا ہے، اللہ تیرا قرآن بڑا ہی پیارا ہے، اللہ تیرا قرآن بڑا ہی سونا ہے، تے جس ہستی تے نازل کیتا ہی او صاحب قرآن محمد سارے جہان نالو سونا ہے صلی اللہ۔ تے دوسرا مکان فرمایا ما کان للنبی ما کان، او سی پارا نمبر 20 تے اے جے پارا نمبر 11، او سی سورہ قصص تے اے جے سورہ توبہ۔ سن لو ذرا قرآن۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ سونے جدو پتہ جو لگ گیا تانوں اے جنمی نے پاویں تواڈے رشتے دار ہی نے، تواڈا سکا چاچا ہے، ہوڑے دے واسطے استغفار کیوں کر دے ہو؟ تواڈے واسطے لے کے، مومنہ واسطے لے کے کہ مشرکاں واسطے دعا کرن، مشرکاں واسطے استغفار کرن۔ ما کان للنبی ما کان للنبی والذین آمنوا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم۔
بڑا پیار ہے نبی نو علی نال، علی نو بھی بڑا پیار ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آؤ ذرا میں دو چار حدیثاں سناواں جمعے دا ٹائم کتے مک نہ جائے، میرا موضوع رہ نہ جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے آخا رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم بین اصحابی، نبی پاک مدینے تشریف لے آئے، اللہ تھانوں بھی مدینے لے جائے، اللہ تھانوں مکے لے جائے۔ نبی پاک مدینے تشریف لے آئے تے مدینے آ کے اپنے صحابہ دے مابین بھائی چارہ قائم کر دینے، رشتہ اخوت قائم کر دینے۔ شام پئی حضرت علی روندے ہوئے آئے، خدمت مصطفیٰ اندر آئے، آقا فرماندے نے علی رونا کیوں ہے؟ پیارے علی رون دے کی مانے نے؟ علی فرماندے نے سونیا میرا کی گناہ ہے، میرا کی قصور ہے، آخی تبین صحابے کا، سونیا سارے انو واپس اندر پائی بھائی بنایا جے تے میرا کسے نو پائی نہیں بنایا، مینو کسے دا پائی نہیں بنایا۔ سونیا کی گل ہے؟ میرے آقا فرماندے نے چاچے دیا پترا ذرا قریب آ، ذرا میرے نیڑے آ۔ نبی پاک علی نو کول بلاندے نے تے سرکار فرماندے نے اوے علی تو اس گل تے راضی نہیں؟ توجہ کرنا ذرا، کلاس والے آ، ارد گرد توان والے آ، شان علی سنن والے آ، شان اہل بیت سنن والے آ۔ سرکار فرماندے نے علی اس گل تے تو راضی نہیں، دنیا اندر بھی تو میرا ویر میں تے جنت اندر بھی علی تو محمد دا ویر میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور کہہ دو رضی اللہ تعالی۔ آؤ ایک اور حدیث سناوا، اماں جی ام عطیہ رضی اللہ، میرے نبی دی صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نے ایک دفعہ نبی پاک ایک لشکر روانہ کر دے رہے تے اس لشکر دا امیر نبی پاک حضرت علی نو بنا دینے، علی نو امیر لشکر بنا دینے تے ماں جی ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نے لشکر چلا گیا، لشکر روانہ ہو گیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اچھی جگہ تے کھلو گئے تے علی وال ویکھ رہے نے، علی وال تک رہے نے، جاندے علی دی کانڈ ویکھ رہے نے تے دو میں آتے چکے نے، آسمان وال بلند کیتے نے تے آقا فرما دے نے اللہم لا تمتنی حتی تریانی علیہ، اے میرے ربا، اے میرے مالکا، اس وقت تک مینوں موت ہی نہ آئے جب تک میں دوبارہ اپنے ویر علی دا چہرہ نہ تک لوا۔ رضی اللہ تعالی، یا اللہ میں جب تک دوبارہ علی نو ویکھ نہ لوا مینوں موت ہی نہ دیں۔ کیوں جی؟ کنا پیار ہے نبی پاک نو، کنی محبت ہے علی نال۔ اللہ سانوں بھی علی نال پیار کرن دی توفیق عطا فرما۔ اور بدر دی جنگ ہوئی، بدر دی جنگ بدر، غزوہ بدر، 3 کافر آئے تلواراں لے کے، عتبہ، شیبہ تے او دا پتر بدماش ولید، کنے 3، عتبہ، شیبہ تے تیجا عتبہ دا پتر ولید۔ آدھے نے محمد صلی اللہ کڑ کھا ذرا اپنے یاراں وچوں کو ہے بندہ جڑا ساڑے نال لڑے۔ حدیث پاک اندر موجود ہے 3 انصاری اٹھے، عتبہ دا بہ جاؤ انصاریو، تواڈے نال کوئی ساڑی لڑائی نہیں، ساڑی لڑائی مکے والے نال، ساڑے شریکاں نال، ساڑے رشتے داراں نال،
تسی بہ جاؤ۔ تے نبی پاک نے جدوں اے سنیا، اور سونے ویرا شان علی سنن والیا، جدوں نبی پاک نے اتبا دی یہ گل سنی تے سرکار فرماندے نے قم یا علی۔ نبی نو مان سی نا علی تے، علی کنڈ نہیں لوائے گا، علی کنڈ۔ آقا فرماندے نے علی اٹھ، حمزہ اٹھ، عبیدہ اٹھ۔ یہ تینوں نوجوان اٹھے، میدان اندر آئے، کافرانو للکاریا۔ حضرت حمزہ اگے بڑھے، اتبانو ٹیر کر دیندے نے۔ حضرت علی اگے بڑھے، ولید نو واصل جہنم کر دیندے نے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیبہ نہ لڑ دینے، شیبہ نو زخمی کر دیتا، خود بھی زخمی ہو گئے۔ حضرت علی اٹھے تے پہلے وار نال شیبہ نو واصل جہنم کر دیندے نے۔ رضی اللہ، کیوں جی؟ بہادر علی، صفدر علی، فاتح خیبر علی، مجاہد خندق علی، فاتح بدر علی رضی اللہ تعالی۔ ہجرت دا 5واں سال ہے، 10,000 کافرہ یہودیاں دے لشکر نے مدینے تے چڑھائی کر دیتی۔ سارے جڑ کے نا، کافر، مشرک، یہود، قریش، جنہیں قبیلے سن، ہاں جی، باطل پرست، سارے جڑ کے آ گئے، مدینے تے حملہ کر دیتا۔ آدھے نے انہوں مکا دیو، انہوں مکا دیو، انہوں دا نام مٹا دیو، انہوں دا گلا کما کر دیو۔ 10,000 بندے آ گئے تے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ نو بلا دینے، او میرے صحابیو، 10,000 دا لشکر آ رہا ہے کافران دا، مدینے تے چڑھائی کرنے والا ہے، تے سانو کی دفاع کرنا چاہیے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، بڑھا صحابی ہے، وڈیرا صحابی ہے، وڈیا دیا گلہ سیانیاں ہوندیاں نے، مان لیا کر، وڈیا کلو صلاح لے لیا کر، وڈیا کلو مشورہ لے لیا کر۔ فرماتے نے سونیا میری رائے وے کہ مدینے دے ارد گرد خندق کھدوا دیو۔ کی کر دیو؟ خندق۔ نبی پاک نے سلمان فارسی دی گل مان لئی، اور گل سنے 10 صحابہ نو 40 ہاتھ زمین ونڈ کے دے دیتی۔ کنے صحابہ نو؟ 10۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی پاک دے صحابہ خندق کھود رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بھکھے رہ کے، پیاسے رہ کے، چند کھجوراں کھا کے، پانی دے چند گھٹ پی کے خندق کھود رہے ہیں، نالے خندق کھود رہے ہیں، تے نالے آندے نے نحن الذین بایعوا محمدا، کہہ دو صلی اللہ، نحن الذین بایعوا محمدا علی الاسلام ما بقینا ابدا۔ اے اسی او لوگ جنہاں نے سونے محمد دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ساڑھے آوالگا تینو گواہ بنا کے کہنے آ، جب تک زندہ رہاں گے تیرے نبی نال مل کے جہاد کر دے ہی رہاں گے، جب تک زندہ رہاں گے بولو تیرے نبی نال مل کے جہاد۔ اللہ سنوی توفیق عطا فرمائے۔ ایک گل میرے مصطفیٰ نے سن لگی، آقا فرما دینے اللہم، نبی نے دعاواں دینیاں شروع کر دیتیاں، تو بھی دعاواں لے آ کر، علماء کو دعا لے آ کر، اساتذہ کو دعا لے آ کر، ماں باپ کو دعا لے آ کر،
بڑھی ماں کولو دعا لیا کر، بیمار تو ماں کولو دعا لیا کر، بیمار ابو کولو دعا لیا کر، وڈیا کولو دعا لیا کر، اور وڈیا پراواں کولو دعا لیا کر، وڈیاں بہناں کولو دعا لیا کر۔ اللہم اللہم کہو اللہم 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 لا عیشا الا عیش الاخرہ۔ اللہ دنیا دی کوئی زندگی نہیں، اصل تے جنت دی زندگی ہے۔ اللہ تیری ملاقات دی زندگی ہے، تیری بہشت دی زندگی ہے۔ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اللہ میرے مہاجرین نو بھی معاف کر دے تے محمد دے انصار نو بھی معاف کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیابہ خندق کھود رہے، ایک سیابی آیا، سونیا ذرا میرا پیٹ تے دیکھو، بھکھیا رہ کے آج تے اٹھیا بھی نہیں جا رہا، مجبور ہو کے پیڑ تے پتھر بن لیا ہے۔ میری سرکار فرماندے نے بیٹا ذرا قریب آ، سیابی ذرا قریب آ، تو ایک پتھر بنے ہیں، تیرے محمد نے بھوک دی وجہ تو دو پتھر بنے صلی اللہ۔ ایک گل جابر نے سن لئی، کنے سن لئی؟ اٹھاؤ بخاری 588 صفحہ گڑھ کے ویکھ لیا جے، دوسری جلد پڑھ کے ویکھ لیا جے۔ جابر آ گئے، فرماتے نے سونیا میرے گھر نکا جیا لے لے، تھوڑے جے دانے نے، تے سونیا تانوں بھوک بڑی لگی ہے، تسی پیڑ تے پتھر بننے نے، آج تواڈی دعوت میرے گھر ہے، ایک دو یار نال لے کے آ جانا۔ تھوڑے جے دانے نے، نکا جے لے لے، ایک دو تین بندے لے کے آ جانا سونیا، آج تواڈی دعوت میرے گھر ہے۔ تے میرا پیر کلا کدوں کھا سکدا سی؟ کیوں جی میرا پیر کلا کیویں جا سکدا سی؟ او جا سکدا ہے میرا پیر، جی اج دا کوئی ہوندا انہیں کہنا سی یہ سارے بھکھے نہیں درویش، انہاں نوں دسی نا، انہاں چھڑنی شے کوئی نہیں، وہ تے کوئی شے نہیں بچنی، سانو بڑی بھوک لگی ہے پیراں نوں، دسی نا کسے نوں۔ پر نانا میرا نبی میرا مصطفیٰ کون؟ کہہ دو صلی اللہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، ذرا سارے کہہ دو نا سبحان اللہ، پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ لقد رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ میرے آقا 1400 لشکر میرے نبی دے نال، تے سرکار 1400 دے لشکر اندر اعلان کر دیندے نے، او میرے صحابہ آج تواڈی ساریاں دی دعوت میرے جابر دے کارے، میرے جابر دے کارے، میرے جابر دے کارے۔ دسو تو جابر تے کی گزریاں ہون گیاں، جابر تے کی بیتیاں ہون گیاں، جدوں نبی پاک نے 1400-1500 صحابہ اندر اعلان کیتے، جابر پریشان ہو گئے، دوڑے دوڑے بھجے گھر گئے۔ بیوی آدھی وے میرے جابر اج خیر ہے، تو پریشان ہے، حیران ہے، اج تیرا چہرہ اڑیا ہے۔ جابر آدھے
نی میری اے بیوی ہے میں تے نبی پاک نو دعوتاں دتیاں نے نبی پاک نے جنہیں صحابہ نال نے یعنی 1400-1500 دے لشکر نو اعلان کر دیتا ہے تینو پتہ ہے تھوڑے جے دانے نے نکا جیا لے لے کتھوں روٹیاں لے آؤں گے کتھوں سالن لے آؤں گے تے بیوی دا جواب سن اوے اللہ والیو نی میری او پہنو نی میری او بیٹیو ماؤ تسی میں ذرا غور نال سن لو جابر دی بیوی کی آندی ہے آدھی ہے میرے جابر پریشان کیوں ہننے اسی تے نبی نو بلائے اسی تے مصطفیٰ دا کھانا پکائے اگے دعوتاں نبی پاک نے دیتیاں نے اور لشکر جانے مصطفیٰ جانے تے مصطفیٰ دا خدا جانے کہہ دو سبحان اللہ ہن لشکر جانے بولو مصطفیٰ جانے تے مصطفیٰ دا خدا جانے آقا فرماندے نے میرے جاویر جب تک میں کرنا آواں روٹیاں پکائی نا ہانڈی چلے تو لائی نا میرے آقا تشریف لے آئے میں بات اگے لے جانا چاہنا میں آ کے نا تھوڑا جیا لواب آٹے دی کنالی اندر پا دیتا تے تھوڑا جیا لواب ہانڈی اندر ملا دیتا آقا فرماندے نے لائے ہو جابر ہن روٹیاں پکائی جا سالن ورتائی جا تے 1400-1500 دے لشکر نو بگتائی جا جابر فرماندے نے او خدا دی قسم نبی دے لواب دیاں برکتاں سارے 1500 صحابہ کھا گئے لیکن نہ روٹیاں مکیاں نہ گوشت دیاں بھوٹیاں مکیاں ایک لیلت سوا سر دانے سی ایک لیلت سوا سر دانے سی 1200-1400 فوجیاں کھانے سی تھکیا ہانڈی کنالی دے وچ سوہنے ککھاں نکلیاں سارے لشکیر دیاں اہل حدیث تو سن سجنا جے گلاں سننی مدنی پیر دیاں جدی عمر دی قسم خدا کھاوے جدیاں انگلیاں چننو شان علی رضی اللہ عنہ صحابہ خندق کھود رہے نے ایک بدماش ایک غنڈا بہت بڑا جنگجو اپنے اپنوں 1000 بندوں دے برابر سمجھن والا عمر کی نا ہے عمر دا کافر دا کی نا ہے عمر بن عبد ود یہ دیتے کروڑا لانتا انہیں کھچر نو ایڑی ماری خندق پار کر کے اندر آ گیا آدھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کوئی بندہ تیرے لشکر اندر جو میرا مقابلہ کرے جو آج میرا سامنا کرے حضرت علی فوراً اٹھے سبحان اللہ 26-27 سال عمر ہے کنی عمر ہے تھوڑی جی عمر ہے حضرت علی دی اٹھے سونے مینو اجازت دیو آگا میں دینا لڑنا چاہنا وا سونے دا میں مقابلہ کرنا چاہنا وا آقا فرماندے علی تم بہ جا یہ بڑا جنگجو ہے یہ بڑا غنڈا کافر ہے تو بہ جا انہیں پھر بڑک ماری جناب علی پھر کھڑے ہو گئے سونے اجازت دے دیو آقا فرماندے علی بہ جا انہیں پھر بڑک ماری جناب علی اٹھے سونے ہاتھ جوڑ کے کھلو گے سونے اجازت دے دیو اللہ واسطے اجازت دے دیو جے اج کافر بچ کے چلا گیا علی نو ساری زندگی افسوس رہے گا سونے اجازت دے دیو نبی پاک نے اجازت دیتی علی نو اپنی تلوار بھی دیتی علی نو اپنی تلوار بھی دیتی اللہ اکبر اے نبی دی تلوار قیمتی تے جنہوں دیتی جا رہی ہے او علی بھی رضی اللہ نبی پاک دی تلوار لے کے حضرت علی میدان اندر آ گئے رضی اللہ تعالی
انہیں جو ویکھیا نا امر بدماش نے توجہ میرے وال انہیں ویکھیا آدھا ہے او بچیا بہ جا واپس چلا جا کتے میرے کولو مر نہ جائیں استغفر اللہ میرے تو قتل نہ ہو جائیں آپ فرماندے نے او گنڈیا تو واپس چلا جا کتے تو نہ مر جائیں وہ آدھا تو چلا جا حضرت علی کی آدھے نے تو واپس چلا جا تے نال آپ فرما دے میں سنے آئے تیرے اگے کوئی 3 گلاں رکھے تو ایک من لینا ہے آدھا جی بالکل من لینا ہوا آپ فرما دے میری پہلی بات ہے وہ مسلمان ہو جا کی ہو جا پہلے صحابہ کی کر دے سن اسلام دی دعوت دیں دے سن مسلمان ہو جا آدھا تے بالکل نہیں ہو سکتا آپ فرما دے نے اوے عمر پھر واپس چلا جا آدھا او بچیا ایک گلتے میں تیری من لیندا پر جے میں واپس چلا گیا تے مینوں مکے دیاں بیبیاں تانے دین گیاں ایک بچے کو لو ڈر کے واپس آ گیا ہن میرے علی دا جواب سنو آپ فرما دے اے کافرا جے تینوں مکے دیاں بیبیاں دے تانیاں دا ڈارے جے تینوں مکے دیاں بیبیاں دے تانیاں دا ڈارے علی نو جنت دیاں حوراں دے تانیاں دا ڈارے تو آنا نا مکے دیاں بیبیاں میڑے مارن گیا تے مینوں خطرہ ہے جے میں ایوے مڑ گیا علی نو جنت دیاں حوراں تانے دین گیا آ لڑیے میدان اندر آ گئے تے میرے آقا جناب محمد اونچی کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم ہائے میرے آقا سر سجدے اندر رکھ دیں دینے سجدے پہ گئے دعاواں کرنیاں شروع کر دیں دینے اللہ دے حضور رونا شروع کر دیں دینے اللہ اکبر اللہ میرے آقا دعاواں کر رہے میرے نبی دعاواں کر رہے علی واسطے میرے آقا دعاواں کر رہے نے تے مولانا فرما دے نے ویخ حالت پاک نبی نے سارے سجدے وچ پایا کرن دعائی مولا اگے کرن دعائی مولا اگے میرا نبی کی دے اگے دعا کردہ ہے علی نو کی دے حوالے کیتا اللہ دے حوالے کیتا جدو عمر بے ایمان دے سامنے علی نو پایا چھوٹے دے بچے نو پایا تے کی آندے نے کرن دعائی مولا اگے اج رکھ لیں شرم خدایا ویخ حالت پاک نبی نے سارے سجدے وچ پایا کرن دعائیں مولا اگے اج رکھ لیں شرم خدایا یا رب تو دو عبید اللہ میں تھوں لے لیا روز بدر دے پا شہادت حارس دا پت وڑیا ویچ قبر دے اس تھی پیچھے حمزہ آیا اس تھی پیچھے حمزہ آیا عبد المطلب جایا جنگ احد چ اووی میں تھوں تو لے لے آپ خدایا میرے نبی رو رہے نے آقا فرما دے نے ہن میں علی پھر اپنے منہ نالے نبی رو رہے نے تے نالے فرما دے نے ہن میں علی پھر اپنے نو بھیجے خاطر تیری اکو ساک میرا ہن باقی اے ربا بان بھنی میری انہیں وار کیتا کنے کافر نے مسلمان تے پہلوں وار کردہ ہی نہیں ہن میرے علی دیاں واریاں آئیاں
وہ پہلا وار کیتا پہلے وار دے نال ہی اس بدماش نو ہاں پہلے وار دے نال او دی ڈھال کٹ کے تے او دے دو ٹوٹے کر کے زمین تے سٹ دیتا تے نعرہ تکبیر بلند کیتا صحابہ دوڑ کے آئے سونے سر چک لو اللہ نے تھوڑے ویر علی نو فتح تھا فرما دیتی ہے اوہ بہادر علی صفدر علی حیدر علی فاتح خیبر علی رضی اللہ تعالی پتہ ہے نا 7 ہجری اندر خیبر دی جنگ ہوئی بڑے بڑے صحابہ گئے بخاری دی حدیث حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَأُوتِيَنَّ رَائِي غَدًا رَجُلًا يَفْتَحِ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ آقا فرماندے نے کل صبح سویرے میں اپنا چنڈا ایک ایسے بندے نو دیاں گا جدے ہاتھ تے اللہ خیبر دا قلعہ فتح کر دے گا اوہ انہوں اللہ رسول نال پیار ہے اللہ رسول نو او دے نال پیار ہے ساری رات صحابہ اڑیک دے رہے توجہ میرے وال دھیان میرے وال ساری رات انتظار کر دینے پتہ نہیں وہ کون بھاگاں والا ہے جنہوں سویرے نبی پاک نے جدے ہاتھ وچ نبی نے اپنے ہاتھ نال جھنڈا پکڑانا ہے وہ کون ہے جدے بارے نبی نے کیا یحب اللہ ورسولہ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ جدے بارے سرکار نے فرمایا ہے انہوں اللہ رسول نال پیار ہے اللہ رسول نو او دے نال پیار ہے پتہ نہیں کون ہے وہ بھاگاں والا کرما والا سویرے ایک دوجے تو پہلو صحابہ گئے ہیں سارے گئے ابو بکر عمر عثمان ہاں جی طلحہ دوسرے سارے صحابہ زبیر ہاں جی رضی اللہ عنہم سارے نو نبی پاک ویندے نے سب وال تکدے نے تے 4 چپھیرے ادھر ویکھیا سجے کھبے اگے پیچھے ویکھیا تے نبی پاک نو علی نظر نہیں آیا ویر علی نظر نہیں آیا تے میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ این علی ابن ابی طالب میرا علی کتھے جے میرا ویر کتھے جے میرا بھائی کتھے جے میرا حیدر کتھے جے میرا شیر بابر کتھے جے میرا صفدر کتھے جے صحابہ آندے نے سونے یستقیین ہے وہ بیمار ہے علی دی اکھاں دکھ دیاں نے اشوب چشم اندر مبتلا ہے آقا فرماندے نے علی نو بلاؤ اے سنو ذرا شان علی سنو تے میرے آقا دا معجزہ سنو میرے علی نو بلاؤ علی آگے نبی پاک نے علی نو سامنے بٹھا لیا تے حضرت علی فرما دے نے نبی پاک نے میری اکھاں تے لب لایا او خدا دی قسم میں نو تے میں ہی لگا جی میں پہلوں کدی کوئی بیماری میں نو لگی نہیں آخری گل علی رضی اللہ اہل جھنڈا علی جا لڑ سوڑے قاتل ہوں میں لڑدا ہی رہا جب تک مسلمان نہ ہو جان آقا فرماتے ہیں علی نہیں انہوں نے اسلام دی دعوت دیں جے من لین تے ٹھیک ہے ورنہ لڑائی کری حضرت علی گئے جا کے اسلام دی دعوت دی تھی وگڑے سن یہودی کتھو نہ مننا سی بلکہ خیبر دا کہ منیا پرونیا پہلوان مرحب کی نہ ہے مرحب اکڑ دا ہویا تلوار ہیلان دا ہویا کندیاں نو حرکت دین دا ہویا سینے تے ہاتھ مار دا ہویا اور عربی دے شیر پڑھ دا ہویا مدان اندر آ گیا مرحب کی آندے قدم علمت خیبر انی مرحبو شاک شلائے بطل مجربو اذ الحروب اقبلت طلبو خیبر دی سرزمین دان دی ہے کہ میرا نام مرحب ہے میں بڑا بہادر میں بڑا لڑاکا میں بڑا جنگ جو جدو لڑائی دی اگ بڑک دیئے میں بہادری دے جوہر دکھانا جدو میرے علی نے سنیا آپ فرما دے اور بدماشا
اچھا ہن میری بھی گل سن لے، جے تیرا نام مرحب ہے تے سن لے میں کون ہوں۔ انا الذی سمتنی امی حیدرا، کہو سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ۔ انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا وفیہم بسائے کیل سندرا۔ الظالمہ آخری گلہ سن، جے تیرا نام مرحب ہے تے میرا نام بھی میری فاطمہ نے حیدر رکھے آئے، اور میں بھی حیدر ہاں، میں بھی ببر شیر ہاں۔ کلیس غابات کریہ المنظرا اوفیہم بسائے کیل سندرا، میں بھی جنگل دا ببر شیر ہاں، اور ظالمہ میں بھی اٹھا جواب پتھر دینا ہاں۔ لڑے انہیں وار کیتا، میرے علی نے روکیا، ایسا وار کیتا کافر دے دو ٹوٹے کر کے زمین تے گرا دیتا، نعرہ تکبیر بلند کیتا، اللہ اکبر۔ ایک شامی بندہ حضرت علی نو ویکھن واسطے مدینے آیا، اور سن شان علی سن، حضرت علی خوشک روٹی دے ٹکڑے پانی دے پیالے اندر پیں بے کے کھا رہے نے، اے بڑا حیران ہویا، اتنا بڑا جنگجو، اتنا بڑا بہادر۔ آپ فرماندے نے حیران ہون دی گل کوئی نہیں، اسی جنگاں اندر جسمانی طاقت نال نہیں لڑدے بلکہ روحانی طاقت نال لڑیا کرنے ہاں۔ اللہ اکبر، دعا کرو اللہ شان علی سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ بالکل آخری گلنے، موضوع بڑا لمبا ہے، انشاءاللہ پھر تھوڑا میرا ادھار رہ گیا۔ حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 4 بندیاں دا نام لے کے فرماندے نے، لعلی و فاطمہ والحسن والحسین، علی دا نام لیندے نے، فاطمہ دا نام لیندے نے، حسن دا نام لیندے نے، حسین دا نام لیندے نے، انہاں 4 دا نام لے کے آقا فرماندے نے، انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم۔ اور لوگوں سن لو، جڑا انہاں نال لڑے گا محمد او دے نال لڑے گا، جڑا انہاں نال پیار کرے گا محمد او دے نال پیار کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نبی نال کوئی لڑ سکتا ہے؟ جیڑا نبی نال لڑیا ہے انہیں مرنا ہی ہے نا، انہیں اپنا خانہ ہی خراب کرانا ہے نا، انہیں جہنم میں چی جانا ہے نا۔ علی نال پیار کریا کر، جن نے علی نال پیار کیتا، نبی پاک نے فرمایا جن نے میرے علی نال پیار کیتا انہیں میں محمد نال پیار کیتا، جنہیں میں محمد نال پیار کیتا انہیں محمد دے خدا نال پیار کیتا۔ جڑا علی نال پیار کرے گا، نبی نال پیار کرے گا، خدا نال پیار کرے گا، اللہ دا ٹکانہ جنت بنا دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوگوں علی دی بڑی شان ہے، علی دا بڑا مقام ہے۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ بخاری دی بالکل آخری حدیث سنا کے اپنی گل نو مکان لگیا۔ قال صلی ابو بکر الاسرا ثم خرج ومعه علی فرع الحسن بن علی یلعب مع الصبیان فحمله على عاتقه وقال بأبي شبيها بالنبي ليس شبيها بعلي وعلي يذاق۔ پیار کرے کر اہل بیت نال، حدیث دے الفاظ نے، حدیث بخاری دی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی پاک دی وفات تو چند دن بعد جدو خلیفہ وقت سن نا، کون؟ ابو بکر۔ خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ عصر دی نماز پڑھائی تے باہر نکلے مدینے دیاں گلیاں، علی بن ابی طالب نال نے۔ کون نال نے؟ کون نال نے؟ پتہ لگیا صدیق تے علی دا آپس وچ بہت پیار سی۔ صدیق تے علی دا آپس وچ اور پیار سی، محبت سی، لڑدے نہیں سن، انہاں دے جھگڑے کوئی نہیں سن، اختلاف کوئی نہیں سن۔ اختلاف تے تو پائے قرآن نے تو انہاں دی محبتاں بیان کیتیاں، پیار بیان کیتے۔ قرآن تے آندا ہے محمد رسول اللہ، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ اشداء علی الکفار
جری رحماء بینہم. علی نال نے تے جدوں مدینے دے بازار اندر آئے حسن بن علی بچے نال کھیل دے نظر آ گئے. تے جدوں ابو بکر صدیق نے حضرت حسن نو ویکھیا تے جان دے ہونا حسن دی شکل میرے محمد نال ملدی سی صلی اللہ علیہ وسلم. جناب صدیق اکبر حسن نو اٹھا لیندے نے موڑیاں تے چک لیندے نے. علی فرما دے نے اوے ابو بکر اج تے پرانیاں یاداں تازیاں کر دیتیاں نہیں, اج تے پرانے وقت یاد کرا دیتے نے جدوں مدینے دیاں گلیاں اندر میرا محبوب حسن نو موڑیاں تے چک کے چلدا سی. اوے ابو بکر اج تے پرانیاں گلاں یاد کرا دیتیاں نہیں. حسن بن علی نو کندھے تے اٹھا لیندے نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تے نالے رو رہے نے تے نالے فرماندے نے علی والمخاطب فرماندے نے علی بے ابی شبیہم بالنبی لیس شبیہم بے علی. پیارے علی حسن دی شکل علی نال نہیں ملدی بلکہ حسن دی شکل تے میرے محمد نال ملدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. علی مسکرا رہے نے کول کھلو کے مسکرا رہے نے اور پیار کریا کر اس علی نال جس نال صدیق نو پیارے, عمر نو پیارے, عثمان نو پیارے, نبی نو پیارے, خدا نو پیارے, قرآن نو پیارے, مصطفیٰ دی سنت نو پیارے اور پورا دین علی دی شان نال بھرے ہے. اہل حدیثاں نو پیارے. اللہ علی, معاویہ, صدیق, اہل بیت, صحابہ سب نال پیار کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اللہ دی میری حاضری قبول فرمائے. تھوڑا بیٹھنا سننا اپنے دربار اندر اللہ قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.